حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے، اے خیر اور نیکی کے طالب، قدم بڑھا کے آ، اور اے بدی اور برکرداری کے شائق، رک آگے نہ آ۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے صالح اور اطاعت شعار بندے رمضان میں چونکہ طاعت اور حسنات میں مشغول اور منہمک ہو جاتے ہیں، وہ دنوں کو روزہ رکھ کے ذکر و تلاوت میں گزارتے ہیں اور راتوں کا بڑا حصہ تراویح، تہجد، دعا اور استغفار میں بسر کرتے ہیں، اور ان کے انوار و برکات سے متاثر ہو کر عوام اور مومنین کے قلوب بھی رمضان میں عبادات اور نیکیوں کی طرف زیادہ راغب اور بہت سے گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام اور ایمان کی حلقے میں سعادت اور تقوی کے اس عمومی رجحان اور نیکی اور عبادت کی اس عام فضا کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ تمام طبیعتیں جن میں کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اللہ کی مرضیات کی جانب مائل اور شر اور خباثت سے متنفر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس ماہ مبارک میں تھوڑے سے عمل خیر کی قیمت بھی اللہ کی جانب سے دوسرے دنوں کی بنسبت بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ ان سب باتوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین ان کو گمراہ کرنے سے عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان تینوں باتوں یعنی جنت اور رحمت کے دروازے کھل جانے، دوزخ کے دروازے بند ہو جانے، شیاطین کے مقید اور بے بس کر دیے جانے کا تعلق صرف ان اہل ایمان سے ہے جو رمضان المبارک میں خیر و سعادت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور رمضان کے رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے عبادت اور طاعت کو اپنا شغل بناتے ہیں۔ باقی رہے وہ کفار اور خدا فراموش اور غفلت شعار لوگ جو رمضان اور اس کے احکام اور برکات سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتے، نہ اس کے آنے پر ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی بشارتوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے جب اپنے آپ کو خود ہی محروم کر لیا ہے اور 12 مہینے شیطان کی پیروی پر مطمئن ہے، تو پھر اللہ کے ہاں بھی ان کے لیے محرومی کے سوا کچھ نہیں ہے۔